پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کہ تجھ سا کہیں جسے دنیا اٹھانے آئی مگر ہم نہ اٹھ سکے، دنیا اٹھانے آئی مگر ہم نہ اٹھ سکے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے اس خطبے میں پڑھی ہے یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کی تعداد 200 سے کم ہے، یعنی حدیث قدسی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جو ہیں، اللہ کے نبی کی ان گنت حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اگر آپ کتابوں کے اندر یہ تلاش کرو گے کہ اللہ کے نبی کی کل حدیثیں کتنی ہیں، تو کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے دن اور رات، اللہ کے نبی جو بھی بولتے تھے، جو بھی کرتے تھے، تمام چیزیں حدیثیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیثیں ان گنت ہیں، انہی حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں حدیث قدسی کے نام سے ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حدیث قدسی تقریباً 200 سے کم ہے، 200 سے زیادہ نہیں ہے، بس اتنی ہے۔ اور حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی اپنی زبان سے اللہ کے نبی کا ارشاد، اللہ کا ارشاد نقل فرمائیں۔ جیسے بہت ساری حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا یا میں ایسا کرتا ہوں، تو جو حدیث قدسی ہوتی ہیں ان کے شروع میں حدیث قدسی ترجمے میں عام طور سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جو آج کے حالات کے بارے میں مسلمانوں کے سوال کا جواب ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اور آج کل جو مسلمان حکومت کو گالی بک رہا ہے، مسلمان اپنے حکام کو گالی دے رہا ہے، منہ بھر بھر کر گالی دے رہا ہے، اور حکومت کے خلاف کچھ لوگ سازشیں بھی کرتے ہیں، اپنی جگہوں پر لوگ الگ الگ طرح سے دنگا پھیلانے کی اور شرارت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا سے الگ بھی لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے سوالوں کا جواب اور تمام مسلمانوں کے سوالوں کا جواب آج کے حالات میں اللہ کے نبی کی اس حدیث قدسی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں سب کا معبود ہوں، میں سب کا خالق ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں سب کا پالن ہار ہوں، میں سب کا معبود ہوں، میں سب کو روزی دینے والا ہوں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں میرے سوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انا مالک الملوک و ملک الملوک۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، انا مالک الملوک و انا ملک الملوک، کہ میں سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں بتلائے گا، ہمیں سمجھائے گا، مگر اس سے پہلے یہ بتلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں، یا دنیا کے اندر جتنے بھی حاکم ہیں، یا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، کوئی کسی بھی پد پر بیٹھا ہوا ہو یا کوئی کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہو، میں سب کا بادشاہ ہوں۔ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی بھی علاقے کا بادشاہ ہو، میں سب کا بادشاہ ہوں۔ وہ سب بادشاہ اور وہ سب حاکم میرے نیچے ہیں،
میں سب سے اوپر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ ہونے کے بعد ایک بات اللہ نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ قلوب الملوک بیدیہ، سارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میری مٹھی میں ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بادشاہ ہیں یا جتنے بھی حاکم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے دل میرے قبضے میں ہیں، سب کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی ارشاد نہیں فرما رہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے کہ میں اللہ ہوں، پھر فرمایا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، پھر فرمایا کہ میں سب سے بڑا شہنشاہ ہوں، پھر فرمایا کہ سارے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان العباد اذا اطاعونی، کہ جب میرے بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، جب میرے بندے میری بات مانتے ہیں، جب میرے بندے میرے حکموں پر چلتے ہیں، جب میرے بندے میری بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو میں ان بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور الفت ڈال دیتا ہوں، رحمت اور محبت ڈال دیتا ہوں۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے حاکم ہیں، جو ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں یا ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہی محبت اور نفرت، نرمی اور سختی ڈالتا ہے۔ تو اللہ نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میری بات مانتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں ان بادشاہوں کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دیتا ہوں، نرمی اور محبت۔ اور دوسری بات اس حدیث کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، جب میرے بندے میری مخالفت کرتے ہیں، جب میرے بندے میری بتلائی ہوئی باتوں پر نہیں چلتے، جب میرے بندے میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب میرے بندے کھلم کھلا میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں ان بادشاہوں کے دلوں میں تمہارے لیے سختی اور نفرت ڈال دیتا ہوں۔ یہ اللہ نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ اگر میری بات مانو گے تو میں ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نرمی اور محبت ڈال دوں گا، اور اگر میری بات نہیں مانو گے، میری مرضی کے خلاف چلو گے، تو پھر میں ان بادشاہوں کے دلوں میں تمہارے لیے سختی اور نفرت ڈال دوں گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ اب بہت سارے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ علماء اعلان کب کریں گے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ کس چیز کا اعلان کرنے کے بارے میں لوگ مجھ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ علماء اعلان کب کریں گے؟ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، اعلان ہو جانا چاہیے۔ ایک آدمی نے مجھ سے ایسے ہی کہا کہ بھئی علماء اعلان پتہ نہیں کب کریں گے۔ آپ سمجھ رہے نہیں کس چیز کا اعلان؟ ہاں، اعلان کب کریں گے؟ جہاد کا اعلان علماء کب کریں گے؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ہاں بات صحیح ہے آپ کی، پتہ نہیں علماء بھی کیا کر رہے ہیں، اعلان نہیں کر رہے۔ ایک دم وہ سوچنے لگا اوف یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ میری بات سن کے تھوڑا چونکا کہ انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، یہ تو یہ کہیں کہ بھئی علماء یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو انہیں تو صفائی دینی چاہیے، مگر یہ بھی میری بولی بول رہے ہیں۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں علماء۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اعلان ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا صحیح بات ہے آپ کی، پتہ نہیں کب ہوگا اعلان۔ تو وہ کہنے لگے کہ ویسے یہ بتلائیے کہ علماء کا اس بارے میں یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ علماء کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اپنے اندر سدھار پیدا کرو، بس اس سے الگ کچھ نہیں۔ علماء کا یہ کہنا ہے کم بولنا، کم سننا، زیادہ سمجھنا، کم بولو کم سنو زیادہ سمجھو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب کوئی آدمی پورے دن بک بک کرتا رہے، یہ پورے دن سنتا رہے، عمل کچھ نہ کرے،
تو وہ آدمی نفع میں نہیں ہے، نقصان میں ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ علماء کی حالات پر گہری نگاہ ہے۔ کیا مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ علماء ان کو مروا دیں؟ نہیں چاہتے۔ علماء بھی نہیں چاہتے۔ علماء چاہتے ہیں کہ ان حالات میں اللہ کا اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس پر عمل کیجیے۔ علماء یہ چاہتے ہیں ان حالات میں اللہ کا اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ عمل کرنے کے قابل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میری بات مانیں گے تو میں بادشاہوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کے لیے محبت اور نرمی پیدا کر دوں گا، اور جب میرے بندے میری مخالفت کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، تو میں انہی بادشاہوں کے دلوں میں اپنے بندوں کے لیے سختی اور نفرت پیدا کر دوں گا۔ جب لوگ سدھرے ہوئے تھے، جب لوگوں کے اندر سدھار تھا، جب لوگوں کے اندر دین کا ماحول تھا، جب لوگوں کے اندر دینداری زیادہ تھی اور برائیاں کم تھی، تو اس وقت لوگوں کے بادشاہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ وہ زمانہ تھا شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے اس زمانے میں۔ اور آج کے زمانے میں دو بھائی ایک پلیٹ میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کے حالات اور اپنے محلے کے اور بستیوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہمارے مسلمان بہت بڑی بڑی، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، باتیں ایسی ایسی ہیں کہ بڑے بڑے عالموں پر اور بڑے بڑے مفتیوں پر اور بڑے بڑے علماء پر جس سے پیشاب کر کے نہیں اٹھا جاتا وہ بھی انگلی اٹھا دیتا ہے، جسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، جسے عید کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، دین کے بارے میں وہ بھی اپنی رائے داخل کر دیتا ہے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ اور بات کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسے زمانے کی، بات کرتے ہیں حضرت عمر کے زمانے کی، بات کرتے ہیں حضور کے زمانے کی، اور حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالات ایسے ہیں کہ سو کر 9، 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو نواب ہیں، نوابی نکل جائے گی۔ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ نوابوں کی نوابی نکل جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ نکل بھی رہی ہے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ یہ حالات اچھے بھی ہیں، کچھ لوگوں کو ان حالات سے خوشی ہوتی ہے، خاص طور سے ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان ہماری بات ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے، مگر حکومت کا ڈنڈا جب بجے گا تو مسجد میں بھی آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، سارے کام کرے گا۔ تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ باتیں بڑی بڑی کی جائیں، بلکہ حالات ایسے ہیں کہ کام بڑے بڑے کیے جائیں۔ حالات وہ ہیں۔ تو بات تو یہ کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، یا نبی کے زمانے میں نبی نے اعلان کر دیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، مگر صحابہ کرام پر نگاہ نہیں ڈالتے کہ صحابہ کرام کیسے تھے۔ جب انہوں نے کہہ دیا حی علی الجہاد تو بیوی بچے چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اگر کسی سے یہ کہہ دو کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں چلو تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم بات اتنی بڑی بڑی کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر جو میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ جب میرے بندے میری بات مانیں گے تو میں بادشاہوں کے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا کر دوں گا، اور اگر میری بات نہیں مانیں گے، میری مخالفت کریں گے، میرے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تو میں بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے سختی اور نفرت پیدا کر دوں گا۔ پھر کتنے ہی مظلوم چلاتے رہیں، کتنے ہی بھوکے پیاسے لوگ چیختے رہیں، کسی کی چیخ اور کسی کی پکار ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی،
ایسے بادشاہ پیدا کر دیے جائیں گے، ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی امن الحلال امن الحرام، کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں چل رہا ہے؟ میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں، مطلب یہ وہی زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کو مال کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام، بس مال آنا چاہیے۔ اس طرح کی لوگوں کے اندر سوچ پیدا ہو جائے گی۔ آج کے لوگوں کو حجاج ابن یوسف کے زمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ جب حجاج ابن یوسف بادشاہ بنا، جب تخت نشین ہوا، تو اس زمانے کو یاد کیجئے کہ اس وقت میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مستجاب الدعوات ایک جماعت تھی، ایک ایسی جماعت تھی کہ اگر کوئی بادشاہ کسی پر ظلم کرتا تھا تو وہ جماعت اس کے لیے بد دعا کرتی اور وہ بادشاہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ مگر جب حجاج ابن یوسف بادشاہ بنا تو بادشاہ بننے کے بعد اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس جماعت کی دعوت کر دی، اور دعوت کرنے کے بعد اپنے پاس بلایا، خوب اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلایا، خوب اعزاز و اکرام کیا، ان کی خوب عزت کی، خوب ان کے پیٹ میں کھانا اتارا۔ کھانا ان کے پیٹ میں اتارنے کے بعد پھر کہا حجاج ابن یوسف نے ایک ایسا جملہ کہا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو تم اگر اس کے خلاف بد دعا کر دو تو بادشاہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے، مگر اب تم کتنی ہی بد دعا کر لینا میرا کچھ نہیں ہونے والا، اور اب میں جو چاہوں گا کروں گا، میں تانا شاہی کروں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کتنی ہی بد دعا کر لینا۔ حجاج ابن یوسف سے جب معلوم کیا گیا، انہوں نے معلوم کیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو دعوت تم نے کھائی ہے یہ حرام کی ہے، ٹوٹل مال حرام کا ہے، میں نے حرام کا لقمہ تمہارے اندر اتار دیا ہے، اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات حجاج ابن یوسف نے کہی۔ تاریخ کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے جو ظلم کیا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ مستجاب الدعوات جو جماعت تھی وہ خوب دعا کرتی رہی مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، ان کی بد دعا حجاج ابن یوسف کے خلاف قبول نہیں ہوئی۔ یہی حال آج کا ہے، مسلمان منہ بھر بھر کر حکومت کو گالی دے رہا ہے مگر کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث قدسی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بادشاہوں کو بد دعا دینے میں مشغول مت ہونا۔ ایسے حالات میں جب لوگ میری کھلم کھلا نافرمانی کریں اور بادشاہ ظلم کرے تو تم بادشاہوں کو بد دعا دینے میں مت لگ جانا۔ اگر تم بادشاہوں کو بد دعا دو گے تو بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَلَكِنِ اشْتَغَلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، لیکن تم اس وقت میں، اس زمانے میں اللہ کو یاد کرنے میں اور اپنے آپ کو عاجز بنانے میں، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں لگ جانا۔ تم اس وقت میں صبر کرنا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں لکھا کہ اگر ایسے حالات میں تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں، ان کے مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئا، کچھ بھی، اتنا سا بھی۔
اگر ہم صبر کریں اور سیدھے راستے پر چلیں تو ان کی تدبیریں اور ان کی سازشیں اور ان کی جتنی بھی پلاننگ ہے، جو بھی منصوبے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے، اگر مسلمان صبر تو کر رہا ہے، ہم اس کو صبر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صبر جب ہوگا جب صبر کے ساتھ تقوی بھی ہو، جب صبر ہوگا۔ ابھی بزدلی ہے میری نظروں میں، ابھی صبر نہیں ہے، ابھی بزدلی ہے۔ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، دو کام کرنے ہیں، بزدلی نہیں بلکہ صبر۔ الفاظ کا ہیر پھیر سمجھیے۔ ایک آدمی سامنے والے کو کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس کے بدن میں ہمت نہیں ہے، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ ایک آدمی سب کچھ کہہ سکتا ہے، سارے حالات ہیں، مگر پھر نہیں کہہ رہا، یہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو حالات ہیں وہ بزدلی والے حالات ہیں، صبر والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے میری بات، صبر والے حالات جب ہوں گے جب صبر کرنے کے ساتھ ساتھ، برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں گے، جب صبر ہوگا۔ اب صبر نہیں ہے، اب بزدلی ہے۔ بزدلی سے باہر نکل کے صبر کو اپنے اندر داخل کریں، بزدلی سے باہر نکل کے صبر کریں، اپنے آپ کو اپنے اندر برداشت کرنے کی ہمت رکھیں۔ اگر سیدھے راستے پر چلیں گے تو حالات بدلیں گے، اچھائی کی طرف چلیں گے۔ اور اگر یہی ہوتا رہا کہ نواب صاحب رات کو سوئیں گے موبائل چلاتے ہوئے 2 بجے 3 بجے، پھر صبح کو اٹھیں گے 9-10 بجے، 11 بجے نواب صاحب کا ناشتہ ہوگا، اور پھر دوپہر کا کھانا نواب صاحب 5 بجے کھائیں گے، اور رات کا کھانا 11 بجے۔ اگر یہ چلتا رہا، نمازوں کی کوئی فکر نہیں، اچھے کام کرنے کی کوئی فکر نہیں، اگر یہی چلتا رہا تو حالات اچھائی کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر حالات اور حکام، دو چیزیں، حالات اور حکام یعنی بادشاہ، ہمارے حاکم، ہم پر جو مسلط ہیں، وہ اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہیں تو مسلمانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو سمجھ لو مسلمان صحیح چل رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں حالات بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں اور حکام بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو ایسے حالات میں اپنے حاکموں کو، اپنے بادشاہوں کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت